بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی آرزو بھی رکھتے ہو اور جوانان جنت کے سردار کو قتل بھی کرتے ہو، وہ حسین جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کا نبی جو بھی بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ رسول پاک جو بھی چیز آپ کو دیتا ہے وہی حق ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ اس نے کہا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر آپ کو جنت لینی ہے تو حسن اور حسین کے پاس آپ کو آنا پڑے گا۔ نماز پڑھیں، حج کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہر نیک عمل کریں اور یہ حسرت رکھیں کہ ہمیں جنت ملے۔ اللہ آپ کو ضرور جنت دے گا، پر جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہے۔ ایک بات کبھی آپ نے سوچی ہے کہ اس حسین کے ساتھ کربلا میں کیا کیا گیا؟ اس حسین کے تن مبارک پر کتنے زخم لگائے گئے؟ وہ زخم لگانے والے غیر مسلم نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، وہ کوئی بھی تھے، لیکن ہم آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ جو جنت کا سردار ہے اس سے ایسا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ آپ خود تاریخوں میں دیکھیں کہ وہ کون تھے۔ بس ہم تو مولا حسین کے مصائب اور فضائل بیان کرتے ہیں، کیونکہ حق یہی ہے۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی سچ ہے، اور رسول اللہ نے بھی جو ہمیں بتایا وہ بھی سچ ہے۔ تو یہ ایسی متفقہ حدیث ہے جو ہر مسلمان، ہر اہل اسلام کے کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور حسین پاک کے تن مبارک پر کتنے زخم تھے۔ آج ہمارا یہی موضوع ہے۔ اس مصائب کو آپ نے ضرور سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ مناسب ہوگا اگر اس مجلس میں ہم ان زخموں کی تعداد دیکھ لیں جو فرزند رسول کے تن مبارک پر پڑے تھے۔ ابو مخنف کے مطابق آپ نے جب حملہ کیا، دائیں اور بائیں دو طرف سے کشتوں کے پشتے لگا دیے تو شمر نے عمر سعد سے کہا اور یہ تو ایک آدمی بھی نہیں چھوڑے گا۔ عمر سعد نے کہا کوئی تدبیر تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ شمر نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ سامنے سے تلوار باز ہو، ایک حصہ دائیں طرف نیزہ بازوں کا ہو، ایک حصہ بائیں جانب سے سنگ اندازی کریں، اور چوتھا حصہ عقب سے آتش بازی اور تیر اندازی کرے۔ جب تک ہم اسے چاروں طرف سے نہیں گھیریں گے اس وقت تک یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ عمر سعد نے کہا آپ کا مشورہ درست ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اب کسی طرف سے تلوار کا وار ہوتا تھا، ابھی اس سے نہیں سنبھلتے تھے کہ دائیں طرف سے نیزہ کی انی پڑتی تھی، ابھی اس سے نہیں نپٹتے تھے۔ بائیں طرف سے پتھروں کی بارش سے حفاظت کا خیال آتا تھا، ابھی اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے کہ آگ آتشی تیروں سے آگ کے شعلے بھڑک کر آ جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 1900 زخم تھا، ایک روایت کے مطابق 4000 زخم تیروں سے تھا، 180 زخم نیزہ اور تلوار کا تھا۔ شیزان الاذان کے مطابق زخموں کی تعداد شمار سے باہر تھی، اور آپ کے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ دور سے پرندے کی طرح نظر آتے تھے۔ کسی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی زخم پشت پر ہو، تمام زخم جسم کے اگلے حصے پر تھے۔ جب آپ زخموں سے بے تاب ہو گئے تو کچھ وقت آرام کرنے کی خاطر
رکے۔ اسی حالت میں ایک پتھر آپ کی پیشانی پر پڑا۔ آپ نے رومال نکال کر خون کو صاف کرنا چاہا، ابھی صاف کر نہیں پائے تھے کہ ایک زہر آلود شعبہ تیر آیا۔ جو تیر آپ کے دل پر پیوست ہوا۔ آپ نے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھا، سر سوئے آسمان بلند کیا اور عرض کیا، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کے در پہ قتل میں کہ اس کے سوا روئے ارض پر کوئی دختر نبی کا فرزند نہیں ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور سامنے کی طرف سے نکالنا چاہا، لیکن نیزے کی نوکوں کی ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے تیر نہ نکل سکا۔ چنانچہ آپ زین پر جھکے اور پشت کی طرف سے تیر کو نکالا تو خون کا پرنال کی مانند پھوٹ پڑا۔ آپ نے دونوں ہاتھ زخم کے آگے رکھ دیے۔ جب دونوں خون سے لبریز ہو گئے تو آپ نے خون کو سوئے آسمان اچھالا اور روایات خون کا ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ آسمان پر یہ سرخی شہادت حسین سے قبل نہ دیکھی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد صدیوں سے خون حسین کی یہ سرخی موجود ہے۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ زخم کے سامنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب خون سے پر ہو گئے تو اپنے سر اور ریش مبارک کو خضاب کر کے فرمایا، میں اپنے خون سے رنگین اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور انہیں بتاؤں گا، اے رسول خدا، آپ کی امت نے مجھے شہید کیا ہے۔ اس تیر کے بعد آپ جنگ کے قابل نہ رہے، لیکن جو بھی آپ کو گھوڑے سے اتارنے کی خاطر آتا تھا مرعوب ہو کر واپس چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ مالک ابن یسر کندی آیا۔